बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है, सुबह आपकी अच्छी हुई है, वीकेंड के बाद आप फ्रेश हैं, आपको मंडे ब्लूज़ नहीं हो रहे। आज खिलाफ़ तवक्को मेरा मंडे के रोज़ मूड अच्छा है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। सुबह सुबह मूड अच्छा होना और स्पेसिफिकली मंडे को बड़ी मुश्किल होती है मुझे ना। 2 दिन की छुट्टी के बाद ऑफिस आना, तैयार होना, ये सोचना। ऊपर से आज मेरे साथ ये हुआ कि आज मुझे ट्रैफिक बहुत मिली और ट्रैफिक में की वजह से मैं बहुत जल्दी में आई, जल्दी तैयार हुई। सो वो एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट था इस सारे आज के मेरे सुबह के मामलात में। अदरवाइज़ इट वाज अ प्लेजेंट मॉर्निंग फॉर मी। आई एम नॉट श्योर क्यों, बस था मेरा मूड अच्छा। ये बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि मंडे को बहुत सारे लोगों का दिल नहीं कर रहा होता काम पे जाने का, लेकिन काम पे जाना पड़ता है और जाना ही पड़ेगा। स्कूल्स खुल गए, शायद इस वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहने लग गई और मुझे लगता है लाहौर की ट्रैफिक वैसे बड़ी ख़राब हो रही है। अच्छा, मैं आज सुबह ना ये रोड्स के हवाले से बात करना चाहती हूँ। हम पिछले कुछ दिनों से कराची को बहुत ज़्यादा बात करेंगे। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल है, ज़ाहिर है लाहौर से मैं इसका कंपैरिजन तो नहीं कर सकती, लेकिन लाहौर में भी कुछ ऐसी रोड्स हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही हैं। मेरा जो ऑफिस का रूट है जो कि एक बहुत मेन शाहरा से है, तो मुझे बहुत अरसा हो गया है उस शाहरा पे कोई काम होता हुआ मुझे उस तरह से एक्टिवली नज़र नहीं आ रहा है। बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को। और ये मैं बात कर रही हूँ फिरोज़पुर रोड और मॉल वाली रोड की बैक साइड, जिस पे अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और सुबह लोगों को बड़े मसले होते हैं। और आज तो अच्छा खासा ट्रैफिक जैम था वहाँ पे। पता नहीं कब कंप्लीट होगा क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है उस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुए। इफ्तिताह तो नहीं, मतलब उस पर काम होते हुए। उसके इफ्तिताह के हवाले से मैंने पहले 14 अगस्त को कुछ खबरें सुनी थी और फिर दीगर डेट्स भी मैंने सुनी थी, लेकिन अभी तक उसके हवाले से कोई हतमी चीज़ नहीं हुई और अभी तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो पता नहीं क्या मामला आता है जी। हम ये ना हो हम कराची और दीगर शहरों की बात करते करते अपने शहर में देखें तो यहाँ पे भी उस तरह की मसाइल शुरू हो जाए, अल्लाह ना करे वैसे। सो आई होप कि ये रोड जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो उस रूट से आते हैं उनको बड़े मसले होते हैं। हमारे ऑफिस के भी चंद लोग वहीं से आते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए आपको पता है कल पीटीआई का बिलाखिर इस्लामाबाद में जलसा हो ही गया। बारी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद जी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पीटीआई 5 मरतबा जलसा मनसूख कर चुकी थी, मगर कल बिलाखिर पीटीआई बेशतर मुश्किलात के बावजूद जलसा करने में कामयाब हुई। हुकूमत की जानिब से जी एनओसी जारी करने के बावजूद हुकूमत ने पीटीआई के कारकुनों के काफिले रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए, कुछ कारकुनान की गिरफ्तारियां भी की गई, मगर फिर भी मुल्क भर से कारकुनान ने जलसे में शिरकत करके इससे कहले कामयाब बनाया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जी तसादम और पथराव से एसएसपी, सेफ सिटी समेत मुख्तलिफ जो मुतअद्दिद पुलिस एहलकार हैं वो भी ज़ख्मी हो गए। अनफॉर्चुनेटली इंतज़ामिया ने जी पीटीआई को 7 बजे तक जलसा करने की इजाज़त दी थी, जिसकी खिलाफ वर्जी पर डिप्टी जो कमिश्नर हैं डीसी इस्लामाबाद, उन्होंने कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। इसी के साथ साथ अली अमीन गंडापुर की जानिब से जी कल बड़ा धुआंधार खिताब किया गया, बड़े वादे किए गए। वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत को 2 हफ्ते की डेडलाइन दे दी, जिस पर कई लीगी रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल सामने आए। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अपने अल्फाज पर कायम रहना, 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करा कर छोड़ना। अब देखना कि ये दावे और वादे क्या सूरत हाल इख्तियार करते हैं। इसी हवाले से मजीद बात भी कर लेते हैं। और कल जो हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जिनमें स्टेटमेंट्स का जिक्र कर रही हूँ, अवाम ने जी उनके मुताबिक, हुकूमत के मुताबिक अवाम ने जलसा मुस्तरद कर दिया है, किसी को नहीं रोका। नारकी फैलाने के लिए तकारीर और जाली वीडियोस चलाई गई हैं, ऐसा हुकूमत का मौक़िफ़ है। सो ये सूरत हाल। और किस हद तक पीटीआई जी 5 जलसे मनसूख करने के बाद 6ठा जलसा जो कामयाब करने में किस हद तक कामयाब हुई है, इस पे हम तज्जिया ले लेते हैं। सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें गुड मॉर्निंग पब्लिक में ज्वाइन किया। कल का शो जी पीटीआई का जो पावर शो कहा जा रहा है, कैसा लगा आपको? आज आप खुश लग रही हैं, आप कह रही हैं कि मंडे को खुश नहीं हुआ करती हैं, आज बहुत खुश हूं। तो यही वजह तो नहीं कि नहीं सिद्धार्थ साहब, मेरी पर्सनल रीजन है, ये ना मुझे कहे। मैं बिल्कुल नहीं इस वजह से खुश। वरना टूटी सड़क से आकर तो खुश नहीं हो सकती थी आप। नहीं, मैं ना आजकल बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश कर रही हूँ। सुबह मैं बड़ी बुरी खबरें देती हूँ लोगों को ना, तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे मूड के साथ अच्छी खबर दूँ। आप ठीक कह रही है। एक अरसा मैं जायजा लेता रहा सुबह 6 बजे की खबरों का, 7-8 बजे की खबरों का,
तो जितनी वर्स्ट पॉसिबल खबरें थी, आग लगने की खबरें, कत्ल होने की खबरें, भाग जाने की खबरें, अगवा की खबरें, सारी की सारी इसी बुलेटिन में हो जाती थी। शायद रात को वही मिलती थी और नहीं मिलती थी, होता था। बहरहाल जलसे की हम बात कर रहे हैं, तो जलसा होने में हर्ज क्या हो गया, बस होना था हो गया, लेकिन इसको काम का दोनों तरफ से एक तरह का एक पॉइंट स्कोरिंग का इशू बनाया गया। क्या जरूरत थी, अगर वो 7 बजे के बाद भी कुछ देर बैठ जाते तो क्या जरूरत थी पुलिस के साथ तसादम? कोई जरूरत नहीं थी, बैठ जाते, क्या पड़ी? अब उसका इतना हंगामा करना है कि बंदे इकट्ठे नहीं कर सके, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके, जलसा गाह में नहीं हुआ, चुंगी नंबर 26 में हुआ, मुझे क्या पता चुंगी नंबर 26 क्या होती है, कहाँ होती है, वहाँ हुआ, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल। काफी तौर मैं ये महसूस करता हूँ। बाकी जो अली अमीन गंडापुर की तकरीर है वो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त, उसका लहजा, उसका अंदाज आज भी पहले से भी इतना गलत और गलीज था कि उस शख्स को जब वजीर आला नामजद किया गया तो मुझे उन लोगों की जहनीत पे अफसोस होता था जिन्होंने उनको अपना कायद नहीं किया। अजीब गरीब आदमी है, अजीब गरीब जबान इस्तेमाल करता है, पहले भी इस्तेमाल की थी, उसपे तो 10-20 मुकदमे पहले बनने चाहिए थे। मेरे ख्याल में उसको तो कल ही स्टेज से होते ही गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए था, सुबह अदालत में पेश कर देना चाहिए कि तुम अपने सूबे में, पहले तो अपने पुलिस को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर इस किस्म की तकरीर उसने अपने सूबे में की होती तो पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा कायम करती। ये कोई बात है करने की औरतों के बारे में, ख्वातीन एंकर्स के बारे में, मीडिया के बारे में, उसके अलावा हर एक के बारे में कि मैं 15 दिन के अंदर आप खुद छुड़ा लूंगा। कैसे छुड़ा लोगे तुम? अपना सर पर पगड़ी तो उसकी तरह बांधनी आती नहीं तुझे और छुड़ा लोगे आकर तुम पंजाब में? बात करनी तुझे आती नहीं और जो फालतू बातें करता रहता है। पहले मरियम नवाज के बारे में करनी थी, करो करते रहे, वाहियात किस्म की तरीके से करी भी किया जाता। और पठानों का ये कल्चर नहीं, पठानों का पाकिस्तानियों का कल्चर नहीं, पठान छोड़िए, पाकिस्तानी कल्चर नहीं है ख्वातीन के बारे में ऐसी जबान इस्तेमाल। अब आपने मीडिया के बारे में इस्तेमाल कर लेते आप ख्वातीन एंकर्स के बारे में जबान इस्तेमाल, ये तो टू मच नाउ। और अब वजीर आला किस तरह इस्तेमाल करे तो उसकी ना सिर्फ ये कि उसका कायम होना चाहिए तो उसी पकड़ के उसी वक्त मेरा ख्याल है। अब अगर ये कहते ना मैं छुड़ा लेता हूँ, ख्वाजा आसम का हिम्मत करके छुड़ा देता हूँ, इस तक के शौक में जो आता है वो मैं कह लेते हो, अब छुड़ा के दिखाओ। और राणा सदाब ने कहा कि अटक का फुल पार करके दिखाओ, वही अच्छा ये ना सजाद मीर साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रही हूँ कि ये जो इस तरह की बातें जलसों के अंदर करना सोशल मीडिया पे तो एक बड़ा रवाज बन गया और चाहते ना चाहते हुए कहना पड़ता है कि ये एक ट्रेंड सेट हो गया। अब आपके पास इतनी लिबर्टी इन सियासतदानों के पास भी आ गई जो मुझे लगता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव हैं एक बहुत बड़ी आवाम के, अपनी जमात के, अपने लोगों के, अपने सपोर्टर्स के। इनकी जानिब से ख़वातीन, चाहे वो वज़ीर आला हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली कोई ख़ातून हो, ख़वातीन एंकर्स हो, रिपोर्टर्स हो, हमारे लिए, मैं एज अ ख़ातून ख़ुद समझती हूँ कि ऑलरेडी बड़े चैलेंजेस सर मौजूद हैं काम करने के हवाले से। और अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स या इस तरह के बयानात इन लोगों की तरफ से आते हैं तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि ये अपने फॉलोअर्स को किस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं कि जहां वो किसी खातून को देखें उसके बारे में बात करने से पहले 1 मिनट भी ना सोचें और उसके कैरेक्टर पे, उसकी शख्सियत पे, उसके लिबास पे कोई भी कमेंट कर दें? आप कहते हैं ना कि पार्टी के प्रेजेंट करता है ये मजाज जो कहा जाता है, मैं कहता हूँ जिसने को नामजद किया है बानी पीटीआई ने, उसके मजाज को प्रेजेंट करता है। उसको नहीं पता कि किस तमाश का ये आदमी है, किस तरह की जबान इस्तेमाल करता है और करता जा रहा, बर्दाश्त किए जा रहे हैं। और फिर कल उनको मालूम होगा जब उनका सौदा कर लेगा। आज भी उनको मालूम है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, आज भी उनको मालूम है कि किसी और के बिहार पे काम कर रहा है। कल जब उनको मालूम होगा कि ये उनका भी सौदा कर रहा है तो फिर उनको फारग करके किसी और को लाना चाहेंगे तो उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। पहले पंजाब में बुजदार लगा दिया उन्होंने, आप खबर पखतून खां में ये अजीबो गरीब मखलूक ले आए हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं अपने नुमाइंदे के तौर पर किन लोगों को? तो सजाद मीर साहब, क्या बानी पीटीआई को लोगों की परख करने का अभी तक आपको लगता है कि हुनर नहीं आया? कि उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग कहते हैं, उनके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे शख्सियात मौजूद हैं
جو ان کی جڑیں کاٹ رہی ہیں. تو کیا علی امین گنڈا پور آپ جیسے کہہ رہے ہیں اس طرح کے بے شمار ایسے لوگ ان کے ارد گرد موجود ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے اچھی نہیں ہے ان کی موجودگی پارٹی کے اندر, تو کیا انہیں پرکھ نہیں ہے لوگوں کی؟ یہ میرا خیال میں نہیں ہے, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بیس کریٹ ہوتا رہے تاکہ دوسرے لوگوں کو لگے کہ یہ بڑے نیوسنس ویلیو کریٹ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے, ان کا مزاج بھی غالباً یہ ہے, اور یہی چیز ان کو نقصان پہنچایا ماضی میں اور مستقبل میں پہنچائے گی. اگر انہیں کوئی کمپرومائز کرنا ہے, اگر انہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات کرنی ہے, تو یہ لہجے, یہ انداز, یہ گفتگو, یہ طریقہ جو ہے یہ نہیں چلے گا. اب آرمی چیف کی تقرری کو روکنے کے لیے انہوں نے 26 جہاں پنڈی میں جلسہ کر لیا, پہنچ گئے ہوائی جہاز کے لیے لنگڑاتے ہوئے, کہا کہ جا کے میں جلسہ کرتا ہوں. مجمع دیکھ کے پھر ان کو یقین ہو گیا کہ میرے بلانے پر آئے ہوئے اتنے سے لوگوں کی وجہ سے آرمی چیف کا تقرر نہیں رکے گا. اور اس کے بعد اب آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے بندے اس طرح گالی گلوچ کر کے آپ کو جیل سے چھڑا لیں گے, تو بھائی اس طرح نہیں ہوتا. وہ واضح کر چکے ہیں کہ آپ کے خلاف اگر کوئی مقدمہ ہے اور اگر فیض حمید نے کوئی ایسی باتیں کرتی جس میں آپ ملوث دکھائی دیے تو آپ ملٹری کورٹ میں جائیں گے. واضح طور پر اس کا اعلان کر دیا گیا. فوج کا ترجمان بار بار یہ باتیں کرتا ہے, قانون سب کے لیے ایک. اگر کوئی جرنیل لٹکایا جا سکتا ہے احتساب کے نام پر, تو ایک سیولین کو صرف اس لیے چھوڑ دینا کہ بڑا پاپولر ہے, پھر پاپولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجرم جو کچھ چاہے کرتا رہے, اس کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ عوام میں بڑا پاپولر ہے. یہ تو نہیں ہوا کرتا, یہ تو انصاف کا تقاضا نہیں ہوا کرتے. تو پھر بھائی آپ کو اگر کچھ بات چیت کرنی بھی ہے, اگر آپ کیونکہ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں کہ آپ کی بات بنتی دکھائی دیتی نہیں ہے, آپ نے ہیڈ آن پلیز لیا ہوا ہے, اس لیے آپ ایسی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں جس سے ایک لوگوں میں پیدا ہو کہ آپ بڑی طاقت کس سے ظاہر نہیں ہوتی, اس سے آپ کے لوگوں کی کمیونٹی ظاہر ہوتی ہے, گٹیا پن ظاہر ہوتا ہے. یہ کوئی زبان ہے جو استعمال کی جاتی ہے, کس کو نہیں آتی زبان ابھی تو سجاد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہم نے کر لیا ہے, 15 دن کے اندر ہم اپنے لیڈر کو چھڑا لیں گے, اور اگر نہ ہوا تو ڈالیا جیل چلے جائیں گے, اور سب سے پہلی گولی میں کھاؤں گا. علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں. خواجہ آصف کہتے ہیں بات پہ قائم رہنا, چھڑوا کے دکھا دو 15 دن میں. تو یہ صرف بیانات چل رہے ہیں. اور اب جو لاہور میں انہوں نے کہا ہے پاور شو کرنے کے حوالے سے, اور جس میں وہ مریم نواز کو بھی مخاطب کر رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں, کیسی سیاست ہو رہی ہے؟ اور یہ کیا لاہور کے اندر جو جلسہ کریں گے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ انتظامیہ اب ان کو کرنے دے گی؟ اور وزیر اعلیٰ کو جب یہ اتنا ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں تو جیسی زبان انہوں نے اب استعمال کی ہے, اس کے بعد تو مجھے لگتا نہیں کہ انہیں لاہور کے جلسے کی اجازت ملے, اور انہیں اس کی ٹیکنیکل لیگل اس کا جواز ہوگا انتظامیہ کے پاس. یہ بہت دہشت گردی بھی پھیلاتے ہیں, جلدی زبان بھی استعمال کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جمہوریت ہمارا حق ہے اور پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. جمہوریت ہے, یہ پرامن احتجاج ہے یا غنڈہ گردی ہے؟ تو غنڈہ گردی کی اجازت کی جمہوریت نہیں دی جا سکتی نا جی. تو میرے خیال میں اسی کے بہانہ لگا کر شاید ان سے اب لاہور کے جلسے کی آسانی کے ساتھ اجازت بھی نہیں ملے, اور اگر مل بھی جائے گی تو کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں آ جائے گی. کل مولانا فضل الرحمان اور ان لوگوں نے جلسہ کیا جو چھوٹا جلسہ نہیں ہے, اور جلسہ کوئی بھی کر سکتا ہے. بالکل اجتماع بڑا تھا, بہت بڑا, اور وہ کر سکتے ہیں, جماعت اسلامی کر سکتی ہے, اور بہت اگر آپ مسلم لیگ کرنا چاہیں وہ بہت بڑا جلسہ کر سکتے ہیں. حکمران جماعت کو ایک ڈسکریڈٹ ہوتا ہے, یہاں کریڈٹ ہوتا ہے جی سرکاری وسائل استعمال کیے کر, اس میں 1122 کی گاڑیاں کھڑی تھیں. ارے بھائی یہ تو انسانوں کو بچانے کے لیے گاڑیاں لی ہوئی ہیں, پھر تم اس کو پولیٹیکل ورکر کو دھونے کے لیے لے کے جاتے ہو. ہیوی مشینری بھی لائے تھے سجاد میر صاحب, ہیوی مشینری بھی لائے تھے. اور پھر غلطی سے صدر جو عارف الوی سابق صدر عارف الوی صاحب ہیں, انہوں نے ایک پکچر بھی ٹویٹر پہ شیئر کر دی تھی جس پہ عظمیٰ بخاری نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ پرانی تصاویر اور ویڈیوز انہوں نے شیئر کی ہیں. پتہ نہیں تھا ان کو یا انہیں کسی نے بھیجی اور انہوں نے ایز اٹ از پوسٹ کر دی؟ وہ شریف آدمی, لیکن انہوں نے معذرت بھی کر لی اور تصویر واپس بھی لے لی جی. وہ خاصے مسفٹ بھی ہیں کئی معاملوں میں ان سب لوگوں کے ساتھ, لیکن نظریاتی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ کر لیں گے. بڑے خواب دے کر یہ لوگ جو تھے تحریک انصاف میں آئے تھے, یہ وہ لوگ تھے. جیسے پیپلز پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے انقلاب کے خواب دیکھے تھے, پارٹی میں شامل ہوئے, پھر ان کے لیے پرابلم پیدا ہو گئے. اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو اس پارٹی میں اس لیے شامل ہوئے ہیں, کچھ آئیڈیلزم ان کے ذہن میں تھا, وہ سمجھتے تھے کہ یہ عمران یہ کر دے گا, پارٹی یہ کر دے گی, ہم تبدیلی لے آئیں گے, یہ کر دیں گے. نہیں ہوتا. اب فوراً بدلنا بھی آسان نہیں لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ کرو, شاید کچھ ہو جائے. کچھ کہاں جائیں گے؟ سب سے انہوں نے لڑائی مول لے لی ہوئی ہے. اسی رستے کو درست سمجھتے ہیں, چاہتے ہیں کہ کوئی رستہ نکل آئے, نکلتا نہیں.
اور نکلے گا نہیں. دیکھیں جی جب آپ ایک غلط راستے پہ چل پڑے ہوں اور سوچتے ہوں کہ یہ منزل تک پہنچا دے گا تو پہنچایا نہیں سکتا. اچھا یہ غلط راستہ جو وہ سوچتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں گے. اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھتے آپ, یعنی کہ ایک کا نام بدو ایک نستعین اللہ کا کلام ہے, ٹھیک بات ہے, اس سے آگے اہدنا الصراط المستقیم بھی ہے. وہ اہدنا الصراط المستقیم نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے شاید آپ کو صحیح رستہ نہیں دکھایا ہوگا. میر صاحب آئیڈیلزم کی آپ نے بات کی ہے اور ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ جو رستہ وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں یا کیے ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن جو ابھی ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہیں یا ہم پڑھتے بھی ہیں, نیوز بھی دیکھتے ہیں اور باتیں بھی سنتے ہیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہے اس پہ بانی پی ٹی آئی کا سٹانس ابھی تک برقرار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کی بجائے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, جبکہ اسٹیبلشمنٹ بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ جی بات کرنی ہے تو اسٹیک ہولڈر سے کریں, وی آر ناٹ دی ون, ہم سے بات چیت نہیں ہوگی. تو یہ جو آس اور امید ان کو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات چیت ہو جائے گی اور ان کے معاملات حل ہو جائیں گے, طے پا جائیں گے, کیا یہ غلط آس یا امید ہے یا واقعی کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں؟ کنٹراڈکٹری بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے بات چیت کے لیے محمود خان اچرزئی کو مقرر کر دیا جی, اور پارٹیوں کے درمیان بات کریں گے, اور وہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اور ساتھ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں ہو سکتی. محمود خان اچرزئی پارٹیوں سے بات کریں گے لیکن وہ آپ پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتے. محمود خان اچرزئی کسی صورت بھی سیاسی معاملات میں فوج سے بات کرنے کے حق میں نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں وہ فوج سے بات کریں, نکالیں, یہ کیسے ہوگا؟ ایک انہونی سی صورتحال پیدا کر کے آپ بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اب دیکھیے یہ پچھلی بار جلسہ پوسٹ پون کیا, صبح کے صبح دروازہ کھلوایا, دروازہ کھلوا کے انہوں نے کہا کہ امن امان کے لیے ورنہ 9 مئی ایک اور ہو جاتا اور ہمارے گلے میں ڈال دیا جاتا, یہ کیا جاتا, وہ کیا جاتا, اسے میں نے پوسٹ پون کر دیا. اب اب نہیں کیا جائے گا. گھڑے اتنے ہیں اندر ان کے, کبھی وہ اس کے سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں, کبھی اس کے سر پہ رکھتے ہیں, کبھی بیوی کے سر پہ رکھتے ہیں, کبھی بہن کے سر پہ رکھتے ہیں, کبھی کسی کے سر پہ رکھتے ہیں. بس ایک تماشا ہے, ٹوپیاں بدل بدل کے وہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اچھا میر صاحب, یہ جو آپ نے اندر اختلافات کی بات کی ہے, کل حماد اظہر صاحب بھی اچانک سے دوبارہ منظر عام کے اوپر آئے, دو کہ وہ غائب تھے. اس کے بعد پھر جب بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کے اندرونی اختلافات سامنے آ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے, جو ستارے ان کی گردش میں ہیں, جس میں بانی ان کا جیل کے اندر موجود ہیں اور اس کے بعد ساتھ ساتھ جو پارٹی ہے اس کو جو ہینڈل کرنا یا ان کے معاملات کو دیکھنے والا, رسپانسبلٹی لینے والا اس وقت کوئی موجود نہیں ہے. دو کہ بانی پی ٹی آئی نے بہت سارے لوگوں کو ریپرزنٹیشن کے طور پہ, جیسے آپ نے خود بھی مینشن کیا, ظاہر ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پہ انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے ماضی کے اندر, لیکن ابھی موجودہ صورتحال میں آپ کو لگتا ہے یہ ساری وجوہات ہیں یا صرف ایک کلیئرٹی اور فوکس کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں وہ دن بدن کم ہونے کی بجائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ فرسٹریشن بھی ہے نا جی. اب کہتے ہیں کہ سارے لوگ چھپے ہوئے ہیں, باہر نکلے, میں جیل میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ اندر چھپے ہوئے کیا کر رہے ہیں. اب حماد اظہر کی آپ نے بات کی, حماد اظہر زیادہ بڑا ایک پیارا سا شہزادہ ہے, ناز و نام میں پلا ہوا اور تعلیم بھی اس نے اسی ماحول میں حاصل کی ہے. اکلوتا شاید بیٹا ہے وہ اپنے باپ کا, میاں اظہر کا, اور میاں اظہر کو بھی بہت خواب دکھائے گئے تھے کہ مستقبل کا وزیر اعظم ہے, اور پارٹی گویا ان کے گرد بنائی گئی تھی, لیکن پھر جب الیکشن ہوئے تو وہ الیکشن ہی ہار گئے. وزیر اعظم بننے دور کی بات ہے, وہ کاف لیگ بنا رہے تھے, بیچارے بنانے والے میں تھے اور الیکشن ہار گئے. اور چنانچہ وہ سب کچھ زیادہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی. اب وہ بیچارے بزرگ آدمی ہیں, وہ اپنے بیٹے کو آگے کیا, بیٹا جو سمجھتا ہے کہ عمران خان ان کو لے کر پتہ نہیں کہاں پہنچا دیں گے. اور دیکھیے 17 دن کے لیے 16 دن کے لیے وزیر خزانہ بنایا گیا تو پتہ تھا کہ وہ وزارت خزانہ ان سے چل نہیں پائے گی. ان سب لوگوں کی کیپیبلٹی وہ ہے نہیں جو کیا. اسد عمر تھے کہ جی یہ ہمارے مستقبل کے وزیر خزانہ ہے, لیکن جب بنایا گیا تو معلوم ہوا کہ ٹھس. اور مینجمنٹ اور چیز ہوتی ہے, اکانومی اور چیز ہوتی ہے. وہ مینجمنٹ کے آدمی تھے, آپ نے اکانومی ان کو سپورٹ کر دی, اکانومی اس طرح تھوڑا چلا کرتی ہے. تو میرا خیال میں پارٹی کے لیے بہت سارے پرابلم ہیں. اب حماد اظہر چونکہ بیان دیتے ہوئے لگتا تھا کہ لاہور کی کیا, لاہور کی لیڈرشپ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں اس طرح ہونی چاہیے. لاہور کی سیاست کا جو پرانا پہلو تھا کہ ایک طرف رائن ہے ایک طرف تصویری ہے, لاہور میں سے ایک رائن چنا کرتے تھے جس طرح میاں اظہر کو چنا گیا پارٹیز کی, اس صاحب نے کہا کہ اس کو آگے کیا جائے. نہیں بھائی اس طرح نہیں چلا کرتا.
ٹھیک ہے، गायब یعنی अपनी بہت سارے बराबरी के مسائل ہیں، جب تک یہ حل نہیں ہوں گے تب تک پی ٹی آئی کی مشکلات بھی کم نہیں ہوں گی۔ تھینک یو ویری مچ سجاد میر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کل پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا ہے جو ان کے مطابق پاور شو ہے، لاہور میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلسہ کریں گے۔ دیکھتے ہیں جی کیسی صورتحال بنتی ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک۔ ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک۔ جی کچھ انٹرنیشنل خبروں کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ غزہ سمیت اگر ہم بات کریں دیگر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں تو اسرائیلی جارحیت کو 11 ماہ مکمل ہو گئے ہیں۔ ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 11 ماہ کا عرصہ گزر گیا جی، اور ابھی تک معاملات ویسے کے ویسے ہیں، بلکہ روز بروز ہر گزرتے دن کے ساتھ ورسٹ ہو رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ لیا۔ دیکھیں اس وقت جو حالات غزہ کے اندر ہیں وہ صحیح معنوں میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو ایک تھیوری ہے کہ جسے آپ ریئلسٹ پیراڈائم کہتے ہیں کہ جس میں مائٹ از رائٹ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس پر پریویلنگ ہے۔ اس کی جو وجوہات جیسے آپ نے بڑا اچھا اس کو کور کیا ہے کہ پچھلے 11 ماہ کے اندر تقریباً 40,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، 1 لاکھ سے قریب سے زیادہ جس میں خواتین اور بچے شامل ہیں وہ زخمی ہیں، اور جہاں تک غزہ کی اٹسیلف بلڈنگز کا تعلق ہے، انفراسٹرکچر کا تعلق ہے، تو 70% وہ بھی جو ہے وہ بالکل گراؤنڈ پہ اس کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ اب یہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ نیتنیاہو کو جو ہے اب تک ورلڈ کمیونٹی روک نہیں سکی، جبکہ پوری دنیا میں اس کو جو ہے وہ سارا نیتنیاہو کے اوپر کرٹیسزم بھی بہت شدت سے جاری ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا، سب سے پہلے تو مائٹ از رائٹ والی بات ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے جو اکنامک ٹرمز کے اندر بھی ہو یا اپنے ٹروپس کی یا ویپنز کی صورت میں، تو پھر آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، تو لہٰذا آپ جو مرضی آپ کریں۔ اسی طریقے سے جو نمبر 2 میں ریزن میرے دماغ میں آتی ہے وہ بیسیکلی اگر آپ اسرائیل کو بھی دیکھیں تو وہاں پہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ جو جیوز ہیں اس میں بڑا تفرقہ پایا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری کے حساب سے اگر آپ نے قوم کو متحد اگر کرنا ہے تو جنگ کی صورت میں ہی آپ ان کو متحد کر سکتے ہیں۔ تو نیتنیاہو کے انٹرسٹ کے اندر بھی یہ ہے کہ وہ جنگ جاری رکھے تاکہ لیفٹسٹ اور رائٹسٹ جو ان کی جو ماڈریٹ یا الٹرنیشنلسٹ یہودی ہیں وہ متحد ہو سکیں اور اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا ایک جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر آگے فردر چلا جا سکے۔ جہاں تک نیتنیاہو کی تھرڈ ریزن کی بات آتی ہے، نیتنیاہو کو ہمسلف جو ہے وہ پولیٹیکلی کافی ویک ہو چکے تھے، اور 2 سال پہلے جب وہ گورنمنٹ میں آیا تھا تو اس وقت بھی اس کو ایک سروائیول کی جنگ وہ لڑ رہا تھا، اور غزہ کی جانب سے جب اٹیک کیا گیا حماس کی جانب سے تو اس کو ایک وجہ مل گئی، وہ اپنے آپ کو پریویل کرنا چاہتا ہے بیسیکلی، تو اس لیے جنگ جو ہے ابھی تک وہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے۔ تو اگر 4تھ ریزن کی بات کروں تو جو یہودی ہیں بیسیکلی وہ اپنے یہودیوں کی سروائیول کے یا ان کی ایگزسٹنس کے متعلق کافی سینسیٹیو ہیں، اور جو حماس نے ان کے تقریباً 150 سے 200 جو ان کے قیدی بنا رکھے ہیں، ان قیدیوں کو رہائی لینے کے لیے جو کہ ٹنلز میں چھپائے ہوئے ہیں، تو یہ وار جو ہے اس کا پروٹیکٹڈ وار کی صورت جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ رکنے کو نہیں آ رہی، کیونکہ غزہ کے حماس کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہاں سے باہر نکلیں اور جو جنگ جو ہے اس کو صرف وقفہ نہ دے بلکہ مکمل طور پر بند کریں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو آپ کی یو ایس اکانومی ہے، یہ جو گریٹر پاورز ہیں جو دنیا کی، وہ اگر دیکھیں تو اس پہ یہودی جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں پوری دنیا کے اندر 30% آف جو یو ایس اکانومی ہے بیسیکلی وہ اسرائیلی جو دیگر مصنوعات بنانے والی فیکٹریز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر یو ایس اس کو تو آلریڈی دنیا انفلیشن کا شکار ہے، تو اس سلسلے کے اندر اگر آپ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس اگر کرتے ہیں تو یو ایس اکانومی جو آلریڈی افیکٹڈ ہے تو وہ مزید نیچے جا سکتی ہے۔ ایک آخری جو وجہ میرے دماغ میں مزید آتی ہے کہ جو ویپن انڈسٹری ہے بیسیکلی دنیا کی جو ویسٹرن کنٹریز میں ہے یا یو ایس کے اندر ہے، جو وہ بیسیکلی وار کو پرولونگ ہمیشہ کرتے ہیں تاکہ جو وار اکانومیز ہیں یا فور دیٹ میٹر جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہتھیار بناتے ہیں، اگر دنیا میں امن ہو جائے گا تو ان کی چیزیں بکنا بند ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا بھی آپ دنیا میں دیکھیں تو آپ کے امریکن اکوپمنٹ جو ہے تقریباً تمام ملکوں میں نظر آتا ہے، جو کہ جہازوں کی صورت میں ہیں، چاہے وہ بحری جہاز ہوں، چاہے وہ ہوائی جہاز ہوں، لڑنے والے جہاز ہوں، ٹینکس ہوں۔ تو اگر یہ امن ہو جائے گا تو پورے ممالک کے اندر تو پھر ان کی چیزیں مصنوعات کیسے بکیں گی؟ تو یہ تمام
तमाम मल्टीपल नंबर ऑफ चीजें हैं कि जिसकी वजह से गजा के ब्रिगेडियर लोग साहब, आपने भी परेशानी खुद की भी शिकार हैं। जो आखिरी पॉइंट डिस्कस किया, जाहिर है ये तो सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट हुआ ना कि हमारी इकॉनमी या दीगर चीज़ों को सेटल किया जाए, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट के साथ साथ ये वो एक चीज़ है जिसको पूरी दुनिया विटनेस कर रही है। जो जारियत हम इस वक्त गजा के अंदर देख रहे हैं, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। मतलब बच्चों, औरतों, हॉस्पिटल्स, पनाहगज़ीन कैंप्स, किसी जगह को नहीं छोड़ा जा रहा। और ये जिन आलमी ताकतों की या क़ुव्वतों की हम बात कर रहे हैं, इनके नज़दीक तो ये ह्यूमैनिटी को लेकर या ह्यूमैनिटेरियन वर्क को लेकर बड़े आवाज़ या अलम बुलंद करते हैं। उनकी आंखों के सामने ये होना, ये तो फिर क्रेडिबिलिटी में भी सवाल। कल को अगर यूएस के अंदर कोई बात होती है, किसी और मुल्क के अंदर कोई बात होती है, तो फिर तो ये किस मुंह से देखेंगे या कहेंगे या आवाज़ बुलंद करेंगे इस हवाले से? देखिए, इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी आपकी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जो चल रहा है, वो बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड वैसे देखें तो जितना आप यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन भी जो है उसकी जो फंडिंग है वो तकरीबन 50% जो है वो तो अमेरिकन देते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज मिल के कुछ 60% ये लोग देते हैं। तो लिहाजा चूंकि उनकी भी डिपेंडेंसी जो है या उनकी जो काम करने की जो जितनी उनकी इस्तिताअत है, या अपने जो एक इदारे के तौर पे लेके आगे चलते हैं, दुनिया में ह्यूमन राइट्स को लुक आफ्टर करते हैं, तो इसके पीछे जितनी फंडिंग उनको चलने की है वो तो अमेरिकन ओरिजिनेटेड है या वेस्ट ओरिजिनेटेड है। तो लिहाजा वो अपने इंटरेस्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। वो इनको इस तरह की ना स्टेटमेंट देने देते हैं, ना कोई पोजीशन लेने देते हैं कि जो दुनिया में जो है वो उनकी जो मासूम लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा है उसको देखा जा सके। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। गजा के अंदर जो सूरत हाल है उस पर कॉमेंट दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। कोप एमआई के हवाले से हम बात करते हैं और अपने शो में तो हम कोप एमाओं और कोप एमआई के हवाले से ऑन एंड ऑफ डिस्कशन करते रहते हैं। कहा जाता है कि कोप एमा जो होते हैं बड़े सरफिरे होते हैं, लेकिन बड़े मुनफरिद और मुख्तलिफ लोग भी होते हैं। कोहसारों की जानलेवा बुलंदियाँ उन्हें जब भी आवाज़ देती हैं तो वो खुशी खुशी नजराने जहाँ उनके कदमों में रखकर हमेशा के लिए इस बिरफानी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। ये कोप एमा मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकत में जान हथेली पर रखकर अपना सफ़र इश्क तय करते हैं और मताए जान को जो कह लें महबूब के एक दीदार पर वार देने में देर नहीं लगाते हैं। ऐसे ही कई पाकिस्तानी कोप एमा हैं। मुराद उसके हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन आज हम जो बात करें मुराद सतपारा के हवाले से, जिन्होंने अपनी जान अपने इस जुनून के लिए जो कह लें गंवा दी दूसरों के हवाले से। और जो कह लें कोप एमआई की जब भी हम बात करते हैं, मुराद सतपारा उन कोप एमाओं में शामिल हैं जिन्होंने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी जान की बाजी हारी। और मुराद सतपारा की मौत ने जहां हमें कोप एमआई की जो चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, ख़तरात हैं, उससे आगाह किया है, वहीं पर इस कम्युनिटी के अंदर जो एक यूनिटी नज़र आई मुराद सतपारा की डेथ के बाद भी और इससे पहले भी हमने देखा है कि कोप एमआई एक बहुत मुश्किल चीज़ है जो इसको ऑप्ट करता है उसके लिए आपको बड़ी जो गट्स चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी आपको एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है और जो कह लें ना एक जुनूनियत आपको चाहिए होती है इस कोप एमआई के शौक़ को पालने के लिए और इसको परसू करने के लिए। मुराद सतपारा डेफिनेटली एक लेगेसी का नाम है जिन्होंने कोप एमआई के अंदर जो कह लें अपनी कंट्रीब्यूशन तो की ही की, लेकिन साथ साथ अपनी जान जिस सर्कमस्टांसेस के अंदर गवाई, आने वाली जनरेशन्स इसको याद भी रखेंगी और उनकी लेगेसी को फॉलो करने के लिए डेफिनेटली और भी लोग मौजूद हैं। लेकिन जहां हम इस कोप एमआई कम्युनिटी के हवाले से बात कर रहे हैं, नाइला कयानी का जिक्र हुआ है, तो इस वक्त नाइला हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच नाइला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाइला, मुराद सतपारा की आज हम बात कर रहे हैं। आपने ना सिर्फ दुनिया की 14 में से 11 बुलंद तरीन चोटियाँ सर की हैं, बल्कि आपने मुराद सतपारा के ख़ानदान के हवाले से भी हमने रिपोर्ट में भी देखा कि फ़ंड रेजिंग की है और ये डेफिनेटली एक बड़ी अच्छी जेस्चर है आपकी जानिब से अपनी कम्युनिटी के लिए, मुराद सतपारा के लिए। फ़ंड रेजिंग का ख्याल आपको कैसे आया? अस्सलामुअलैकुम अर्मिला, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं आई थिंक सबसे पहले मुराद सतपारा का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँगी।
وہ آئی تھنک اب تک تو سب کو پتہ ہے وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں. انہوں نے جس طرح کے ریسکیو مشن کیے ہیں ہماری ہسٹری میں, ان کو فارنرز ایکسپیرینس نیپالی شرپا ویسٹرن لوگ امپاسبل سمجھا کرتے تھے, اور یہ انہوں نے وہ لیڈ کیے ہیں وہ والے ایکسپیڈیشن. وہ میرے ساتھ اس دفعہ سمر میں انہوں نے میرے 2 ایکسپیڈیشنز لیڈ کیے, ایک تو K2 کلین اپ اور ایک وہی حسن شگری کا جو ڈیڈ باڈی باٹل نیک سے نیچے لائی گئی ہے. اس کے بعد وہ ایکسپیڈیشن اینڈ کر کے براڈ پیک پہ گئے ایک اور کلائنٹ کے ساتھ, جہاں پہ ان کو نیچے آتے ہوئے بیس کیمپ کے پاس ہی تھے, پتھر لگایا, اور سب سیفٹی انہوں نے پوری تھی, یہ ہم نے چیک کروایا, ہیلمٹ کے اوپر ہی پتھر لگائے, اور انٹرنل بلیڈنگ آئی گیس ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ وہ ہمارے ہیرو ہیں, اور وہ یہ سچویشن تھی کہ ریسکیور کو ریسکیو کیا جا رہا تھا, اور ان کو سپورٹ کرنے کا مقصد یہ ہے. اور یوزلی ایسا ہوتا ہے جیسے علی ستپارہ کا بھی ہوا تھا ان کی ڈیتھ کے بعد, حالانکہ وہ بہت بڑے کلائمبر تھے, بہت ٹیکنیکل, اور فارنرز بھی ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے, لیکن ان کا نام ہمیں تب پتہ چلا ان کی ڈیتھ کے بعد, وہ ہیرو اپنی ڈیتھ کے بعد کھلائے. اور میں یہی چاہ رہی تھی اپنے میرے جو 2 ایکسپیڈیشن سے ان کے تھرو ان لوگوں کو انسنگ کے بجائے ان لوگوں کو نون کروانا, کہ پاکستان بھی نہیں بلکہ فار انٹرنیشنلی کمیونٹی کو بھی پتہ چلے کہ کتنے اسکلڈ ہیں ہمارے لوگ. اور اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ دیز گائز ڈونٹ گیٹ پیڈ گڈ منی, مطلب یہ اپنی جان رسک کر کے جاتے ہیں, بٹ دے گیٹ پینیز, اور کوئی ویلفیئر فنڈ نہیں ہے کہ اگر ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا جان جاتی ہے تو ان کی فیملی کا کوئی بعد میں رسپانسبل ہو. تو ہم ایک تو اس پہ بھی کام کریں کہ کچھ نہ کچھ ویلفیئر ہو ان لوگوں کا بعد میں, لیکن ٹیمپرریلی آئی تھاٹ کہ اٹس امپورٹنٹ کہ اس کی فیملی, مراد بھائی کی فیملی سیکیور ہو فنڈنگ کے تھرو. دیٹس سیڈ اگر اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور آپ ایفرٹ کر رہی ہیں, دیٹس امیزنگ. اچھا, زیادہ تر ماؤنٹینئرنگ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو میل ڈومیننٹ ایک فیلڈ سمجھی جاتی ہے یا شوق سمجھا جاتا ہے. ایک پاکستانی کو پیما جو خاتون کے طور پہ, میں آپ کے چیلنجز تو جاننا چاہوں گی, لیکن آپ کس طرح سے سمجھتی ہیں کہ آپ کا یہ جو جرنی ہے کو پیمائی کا, یہ دیگر خواتین کو جو کہ انسپائر کر سکتا ہے؟ ایز اے فیمیل میرا سب سے بڑا چیلنج تھا کہ لوگ بلیو ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ کر سکتی ہے یا اس نے جنرلی کچھ کیا ہے. جب میں نے اپنی فرسٹ پیک سمٹ کی تھی تو لوگوں نے ایکچولی پیپل ڈنٹ بلیو اٹ انٹل جب 7 دن کے بعد میں نے پکچر لگائی سمٹ سے. K2 جب کرنے گئی تو انہوں نے یہی بولا کہ K2 سے نہیں ہو پائے گی کیونکہ یہ لکی تھی G2 پہ. اور K2 کے نہ صرف میں نے K2 سبمٹ کیا بلکہ فرسٹ ٹائم ان آر پاکستان ہسٹری ہم لوگوں نے K2 کے فوراً بعد ایک اور گشبرم 1 جو کہ بہت ٹیکنیکل پیک ہے اور وہ روپ بھی نہیں تھی اس پہ, وہ سبمٹ کی. اس کے بعد میں نے پچھلے سال ایک کے بعد ایک آئی کلائمبڈ 8 ماؤنٹینز 8,000 میٹر ماؤنٹینز ان لیس دین 6 months. تو اس کے بیچ میں بھی مجھے یہ سننا پڑتا تھا کہ مطلب یہ خود نہیں کر سکتی ہے, اس کو لوگ اٹھا کے لے کے جاتے ہوں گے. اب انٹل آئی تھنک ویری ریسنٹلی لوگوں نے بلیو کرنا شروع کیا ہے کہ یہ کر سکتی ہے, اس میں اسکل ہے. شروع میں تو مجھے بالکل نہیں لگتا تھا کہ میری اسٹوری کچھ خاص ہے, لیکن مجھے بہت سے میسیجز آنا شروع ہوئے. تو پچھلے 3 سال سے مجھے فیمیل لڑکیاں خواتین میسیج کرتی ہیں اور بولتی ہیں کہ دے آر انسپائرڈ بائی مائی اسٹوری, کیونکہ می بینگ ناٹ جسٹ اے میرڈ وومن, اے ویری ینگ مدر. میری چھوٹی بیٹی ایکچولی 6 مہینے کی تھی جب میں نے اپنی فرسٹ پیک سبمٹ کی تھی, اینڈ دین بینگ دا ٹاپ فیمیل کلائمبر, اور ناٹ جسٹ پاکستانی بلکہ انٹرنیشنلی ون آف دا موسٹ اکمپلشڈ فیمیل ماؤنٹینئر رائٹ ناؤ. تو یہ اگر میں ایک بچے ہوتے ہوئے پروفیشنل, آئی واز فل ٹائم ورکنگ اینڈ آئی ایم ناؤ آلسو لانچنگ مائی اسٹارٹ اپ, تو ان ساروں کے باوجود اگر میں آئی کین بی دا ٹاپ کلائمبر, تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, بس ان میں ول پاور ہونی چاہیے اور سیلف بلیف ہونا چاہیے. ول پاور ہونی چاہیے, اینڈ ڈیفینیٹلی یو آر انسپریشن نائلہ, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اچھا, مراد ستپارہ کی جہاں پہ ہم وفات کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ماؤنٹیننگ ایک بہت مشکل شوق ہے, بہت خطرناک چیز ہے. آپ کو کو پیمائی کے لیے میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کے ایکسپیرینسز کی روشنی میں کہ آپ کو مینٹلی اور فزیکلی خود کو اس ایڈونچر کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, آپ کیسے تیار ہو سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو غیر یقینی اور ایک جو ڈر ہے اس کو کیسے اوور کم کیا جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی کو پیمائی بہت خطرناک ہے, اور کبھی کبھی جب میں اپنی اسٹوری سناتی ہوں فرینڈس کو یا جب لوگ پوچھتے ہیں تو مجھے کبھی لگتا ہے کہ لوگ یہ نہیں سوچیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں, بیکاز بہت سی ایسے واقعات ہوئے
کہ آپ وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن آئی وڈ سے کہ اس کے لیے آف کورس فزیکل فٹنس تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, مینٹل اسٹرینتھ بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ پہ راک فال ہو رہی ہے اور آپ مینٹلی ریڈی نہیں ہیں, آپ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہیں, تو یو ول پینک اینڈ دین دا راک ول ہٹ یو. لیکن اگر آپ ریڈی ہیں تو یو ول ویٹ فار دا رائٹ ٹائم کہ مجھے کس لمحے ڈاج کرنا ہے کہ مجھے ہٹ نہیں کرے. تو دیٹس اے بگ ڈفرینس جو مینٹلی انسان ریڈی نہیں ہے. اور آئی تھنک یہ ایکسپیرینس کے ساتھ جو مینٹل ریڈینس ہے, مینٹل اسٹرینتھ ایک تو ویسے آپ آلریڈی ہوتی ہے, لیکن جو مینٹل ریڈینس ہے یہ ایکسپیرینس اور ٹائم کے ساتھ آتی ہے. ڈیفینیٹلی یہ ٹائم کے ساتھ آتی ہے. اچھا, آپ اس کمیونٹی کا حصہ ہیں جس کی ہم آپس کے ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ بڑی ہمیں یکجہتی نظر آتی ہے اس کمیونٹی کے اندر, اور ہم نے مراد ستپارہ کے ریسکیو مشن کے حوالے سے بھی اور اس دوران بھی دیکھا کتنی سینسٹیو ہے ویسے اوور آل آپ کی جو ماؤنٹینئرس کی کمیونٹی ہے. اور آپ اپنے ذاتی تجربات کے حوالے سے بتا سکتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو مختلف سمٹس کے اوپر اس جو کہہ لیں یونٹی نے کہیں نہ کہیں سپورٹ کیا ہو. آئی تھنک آئی بی آنیسٹ اینڈ یہ بات بتانا چاہوں گی کہ یکجہتی نہیں ہے ان مائی اوپینین. اور جتنا بھی اس کو شوگر کوٹ کر لیں, کیونکہ اس کی اگزامپل میں آپ کو وہ حسن شگری کی ڈیڈ باڈی کی بھی دے سکتی ہوں. وہ زندہ تھا بٹ پیپل پرائرٹائز سمٹ اینڈ گلوری اوور ہز لائف. اس کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا, اور وہ اس کی مثال ہم نے اس سال قائم کی کہ وہ وہاں سے پاسبل تھا ریسکیو. لیکن ایک بات کی مجھے خوشی ہے, تو میں مراد ستپارہ کی ہی مثال دوں گی کہ جب اس کا حادثہ ہوا اس کے ساتھ, تو پوری کمیونٹی اسکردو میں سب نے آفر کیا, مطلب بہت سے کلائمبر آگے کہ انہوں نے والنٹیئر کیا کہ ول گو اینڈ ول ہیلپ مراد. اور بہت سے اور کمیونٹی کے لوگ بھی وہاں پہ انہوں نے ڈفرینٹ طرح سے سپورٹ کی, اور جو سپورٹ نہیں کر پاتے تھے انہوں نے آفر کی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو جب اس طرح کے ایکسیڈنٹ میں بہت اچھی بھی ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس یونٹی کی. چلیں, آئی ایم گلیڈ کہ ایگزامپلز ہیں اور سیٹ ہو رہی ہیں ود ٹائم. اچھا, آپ کو ایمبیسڈر بھی مقرر کیا گیا ہے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے. آپ اس میں کیا ایز اے ماؤنٹینئر کیا رول ادا کرنا چاہتی ہیں؟ اور بہت ساری ینگ لڑکیاں آپ کو اس وقت دیکھ بھی رہی ہوں گی جو آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پہ دیکھتی ہیں, کیا میسج دیں گے ان کو؟ یہ میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات تھی جب مجھے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سفیر مقرر کیا گیا تھا, کیونکہ مجھے جانا ویسے میری ماؤنٹینئرنگ اسپورٹس کی وجہ سے ہی جاتا تھا. اور موسٹلی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے, یا میں کس سفر سے گزر کے میں نے اپنی تعلیم پوری کی تھی. تو میرا لڑکیوں کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ نا امید نہ ہوں, کیونکہ میں ینگ لڑکیوں کو دیکھتی ہوں تو کافی نا امیدی بھی دیکھتی ہوں, اور ہوپ لیسنس ہے کہ اپرچونیٹیز نہیں ہے, یا اگر ان کی فیملی ان پہ سختی کرتی ہے, پڑھنے نہیں دیتی. کیونکہ تعلیم آپ کو ایسی, مطلب مجھے یہ بتانا آئی تھنک یہ سب کو پتہ ہے کہ تعلیم آپ کو اتنی اپرچونیٹیز دیتی ہے جو کہ کوئی کسی اور طریقے سے آپ نہیں کر سکتے ہیں. آپ شارٹ کٹ باقی پیسہ کمانے کے نہیں کر سکتے ہیں. تعلیم آپ کو اپرچونیٹی دیتی ہے نہ صرف اپنا فیوچر ٹھیک کرنے کا, بلکہ آپ کو اپنے رائٹس کا کہ ہمارے حقوق کیا ہے اس کا احساس, اس کا شعور دیتی ہے. سو اگر اس میں تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ ایڈ کر لوں, آئی کم فرام اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ. بہت کنزرویٹو فیملی تھی میری, اور اس میں یہ بھی بتاتی ہوں جسٹ ٹو کلیریفائی کہ کنزرویٹو کیا ہے. میری اپنی کزنس میں پہلی لڑکی تھی جس نے ایون میٹرک بھی پورا کیا تھا, اور اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر گئی تھی. آئی اسٹڈیڈ ایروسپیس انجینئرنگ. تو بالکل اس طرح کے بیک گراؤنڈ سے نکل کے آئی ورک ریلی ہارڈ. میں فل ٹائم جاب کرتی تھی رات کو, اینڈ آئی یوز ٹو اسٹڈی ڈیورنگ دا ڈے. انجینئرنگ میں کام کیا, بینکنگ میں کام کیا. اسی دوران مجھے مطلب اپنی باقی اسٹرینتھس کا بھی پتہ چلا, تو آئی ٹرائی اسپورٹس, باکسنگ ٹرائی کی, باکسنگ میں کمپیٹ کیا, پھر اس میں ماؤنٹینئرنگ میں آئی, اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی انٹرنیشنلی نام بنایا. بٹ اس کا کریڈٹ آف کورس الحمد للہ آئی تھنک سب کی گھر والوں کی دعائیں تھیں, ماں باپ کی دعائیں تھیں, اور اللہ تعالیٰ نے بہت مدد کی. لیکن اس کا ایک وہ کریڈٹ جو مجھے سیلف بلیف آیا وہ ایجوکیشن کی وجہ سے آیا. ڈیفینیٹلی ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, اور ساری بات وہیں پہ آتی ہے کہ ایجوکیشن آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز دیتی ہے. اچھا نائلہ, دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے 14 میں سے 11 کو سر کرنا ایک بہت جو کہہ لیں ایکسیپشنل قسم کا کام ہے, لیکن اس میں ظاہر خطرات بھی اپنی جگہ موجود ہیں. میں چاہوں گی ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ آپ کوئی ایسا جرنی شیئر کریں, کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں جہاں پہ آپ کو بڑی کرٹیکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنا جو مہم ہے اس کو جاری رکھا.
8,000 मीटर पीक्स, उसमें से 11 समिट हुई थी और इन सब एक्सपीरियंसेस में मैंने बहुत सी चीज़ें देखी. ऑफ कोर्स खुद भी एक्सपीरियंस किया बहुत से ऐसे, बहुत नहीं, आई थिंक 3 या 4 जगहों पे ऐसा हुआ था कि आई फेल्ट लाइक आई वाज वेरी क्लोज और बहुत से लोगों को मरते देखा और अनफेयर मरते हुए भी देखा कि दूसरे क्लाइंबर्स ने अपनी ग्लोरी के लिए उनको मरने के लिए छोड़ दिया. तो आई थिंक मेरा ये था कि मेरा बस गोल था कि मुझे ये पीक समिट करनी है. और 14 का कभी भी शुरू में पहले 2 साल माइंड में नहीं था, ये 14 का पिछले साल हुआ और मैंने वही जहन में रखा. और मैंने आई थिंक आई डिडंट वो रोना धोना नहीं किया कि ओके मैं इस पहाड़ से नीचे आई हूँ तो बिल्कुल मरने वाली थी, ये वो आई जस्ट एक्सेप्टेड इट कि दैट्स पार्ट ऑफ द जर्नी. और बस अगले गोल पे नज़र रखी कि बस मुझे आगे जाना है. आई थिंक दैट्स व्हाट हेल्प मी और दुआएं उन्हें बहुत ज़्यादा साथ दिया. डेफिनेटली. और हम सब जो कह रहे हैं ना, कौम की दुआएं आपके साथ है. बड़ा ज़बरदस्त आपका काम है नायला, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ़ यू कि आप जैसी ख़वातीन रोल मॉडल हैं उन तमाम लड़कियों के लिए जो इस तरह का कोई भी चैलेंज अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना चाहती हैं, उसके लिए विलिंग है, लेकिन सर्कमस्टांसेस को बलाए ताक रखते हुए आप इस चीज़ को कर रही हैं. सो वी आर रियली प्राउड और हमारी दुआएँ आपके साथ हैं. आगे आपके जो भी प्लान्स हैं अल्लाह ताला आपको बखैर आफ़ियत उसमें कामयाब करे. नायला कयानी से हमने आपकी बात करवाई और इसके साथ साथ मुराद सतपारा को भी आज हमने याद किया. हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक.